السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تقدیسات، تمجیدات و تحلیلات اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ درود و سلام نبی دو جہاں سرور کون و مکان احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہے۔ مختصر حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام اور معززات سامعات، آج کا ہماری اس نشست کا پروگرام کا عنوان آپ حضرات سماعت فرما چکے ہیں کہ میں نمازی تو ہوں مگر۔ ہم دیکھتے ہیں اپنی مساجد میں، اپنے محلوں میں، اپنے جاننے والوں میں، اپنے رشتہ داروں اور تعلق والوں میں کتنے ہی ایسے افراد ہیں جو دین سے کوسوں دور ہیں، جنہوں نے آج تک کبھی مسجد کا چہرہ نہیں دیکھا۔ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے آج تک کبھی نماز پڑھ کر نہیں دیکھی۔ وہ گناہ کریں، غلطیاں کریں، نافرمانیاں کریں، جرم تو ان کا بھی ہے، لیکن وہ اتنا دکھ نہیں دیتا جتنا دکھ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہمارے ساتھ کھڑے ہونے والے، اللہ کے سامنے حاضری دینے والے، اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے والے، اللہ کے سامنے سر سجدے میں رکھنے والے، اور برسوں کے نمازی، یہاں تک نمازی کہ ماتھے پر محراب بن جائیں، پاؤں کے اوپر نشان پڑ جائیں، گھٹنوں کے اوپر اثرات نظر آئیں، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی نماز کے اندر انسان کے استعمال ہونے والے اعضاء، یوں تو ساری نماز کے اندر سارا جسم ہی انسان کا استعمال ہوتا ہے، لیکن عام طور پر کثرت کے اندر استعمال ہونے والی زبان، استعمال ہونے والے ہاتھ، استعمال ہونے والی نگاہ، انسان کا یہ وجود اور انسان کا یہ دل و دماغ جو کثرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہی نماز کے اندر زیادہ استعمال کرنے والا، اس کے یہی اعضاء گناہ کے اندر بھی زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو ہاتھ دھو کر صاف کر کے اللہ کے سامنے لائے جائیں، جو زبان کلی کر کے اللہ کے سامنے لائی جائے، جو آنکھ کو دھو کر اللہ کے سامنے لایا جائے، جس پیشانی کو
اللہ کے سامنے جھکایا جائے، جس وجود کو اللہ کے سامنے لا کر کھڑا کر کے اپنی بندگی کا اظہار کیا جائے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کا سارا وجود اللہ کی اطاعت تابعداری میں، جس طرح نماز میں کھڑا ہے اس طرح وہ بات کے اندر بھی اللہ کی تابعداری میں لگتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا یہی ہاتھ ہے جو نماز میں استعمال ہو، وضو میں استعمال ہو، اور یہی ہاتھ ہے جو ظلم بھی کر رہا ہے، ستم بھی کر رہا ہے، غصب بھی کر رہا ہے، چوری بھی کر رہا ہے، مال بھی چھین رہا ہے، ماتحت افراد کے اوپر اپنے ہاتھ کا ناجائز استعمال بھی کر رہا ہے۔ یہی وہ زبان ہے جو ابتدا سے لے کر انتہا تک اللہ کی تعریفات میں چلنے والی، نماز کے بعد یہی زبان ہوتی ہے، جھوٹ اس پر ہے یہی زبان ہوتی ہے، وعدہ خلافی اس پر ہے یہی زبان ہوتی ہے، چغلی اس پر ہے یہی زبان ہوتی ہے، غیبت اس پر ہے یہی زبان ہوتی ہے، جو بڑے بڑے گناہوں کے اندر ملوث ہوتی ہے۔ اور یہی انسان کی آنکھ جو نماز کے اندر تو ایک جگہ پر ٹھہر گئی تھی، اس سے آگے نہیں کرنا کہتے ہیں نہیں کرتا، دائیں نہیں دیکھنا کہتے ہیں نہیں دیکھتا، بائیں نہیں دیکھنا کہتے ہیں نہیں دیکھنا۔ جب شریعت نے کہہ دیا اپنی نگاہ کو اپنے سجدے کی جگہ پہ رکھ، اس نے کہا مان لیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں جو ہی مسجد سے باہر نکلتا ہے اس کی نگاہ آوارہ عورتوں کے اوپر، اس کی نگاہ گندی عورتوں کے اوپر، اس کی نگاہ گندی فلموں کے اوپر، اس کی نگاہ گندے ڈراموں کے اوپر، اس کی نگاہ کا غلط استعمال ہے۔ اس طرح آپ دیکھ لیجیے کان کے ساتھ نماز کے اندر قرآن کی تلاوت سن کے بڑا سرور آتا تھا، بڑا مزہ آتا تھا، بڑی لذت آتی تھی، دور دراز کا سفر کر کے کہتا تھا اس قاری صاحب کی آواز سنیں گے، تراویح وہاں پڑھیں گے، نماز وہاں ادا کریں گے، بڑی لذت آتی ہے۔ لیکن نماز کے بعد اس نمازی کو کیا ہوا کہ یہی کان تو وہی ہے جس سے قرآن سنے تجھے سکون آتا تھا، یہی باہر نکلتا ہے اسی قرآن کی آواز سننے والا یہ کان، اسی کان کے اندر گانے کی آواز آئے، میوزک کی آواز آئے، اس کے اندر قوالی کی آواز آئے، طرح طرح کے گناہوں کی آواز آئے، ڈھول ڈھاپ کی آواز آئے، تو یہ بڑا راضی ہو جاتا ہے۔ یہی دل ہے جس کو لے کر اللہ کے سامنے آیا تھا، توجہ لے کر کھڑا ہوا تھا، لیکن یہی دل ہے، اس میں حسد بھی ہے، بغض بھی ہے، کینہ بھی ہے، نفرت بھی ہے، عداوت بھی ہے، سارے گناہوں کا منبع وہی اعمال بنے جو ہاتھ نماز میں استعمال ہوا، وہی گناہ میں جو آنکھ نماز میں، وہی گناہ میں جو زبان نماز میں، وہی گناہ میں جو پیشانی نماز میں، وہی گناہ میں جو دل نماز میں، وہی گناہ میں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ سوچنا تو ہے۔ ایک طرف اللہ کا فرمان ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کیجئے، فائدہ کیا ہوگا؟ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، بے شک اللہ فرماتے ہیں اِنَّا کا معنی بے شک، اس بات میں شک نہ کرنا، کبھی اس کے بارے میں سوچنا بھی نہ کہ غلط ہو۔ اللہ کا فرمان تو پہلے ہی بڑا سچا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا إِنَّ الصَّلَاةَ، بے شک نماز تنہا روکتی ہے، رکاوٹ ڈالتی ہے، سپیڈ کو ختم کرتی ہے، رخ کو موڑتی ہے، اس کے سارے چلنے والے کاموں سے روکتی ہے۔ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز بے حیائی برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ حتیٰ کہ یہ کافر بھی سمجھتے تھے کہ نماز روکتی ہے۔ قرآن مجید اٹھاؤ، قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ اے شعیب علیہ السلام، کافروں نے کہا کیا تیری نماز یہ ہمیں حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں، ان کی رسم و رواج چھوڑ دیں، ان کے کام کاج چھوڑ دیں، ان کے پیچھے چلنا چھوڑ دیں؟ اور کیا تیری یہ نماز کہتی ہے ہم اپنے کاروبار میں، لین دین میں، تجارت میں، اپنے لین دین کے مسائل میں تیری بات مان لیں اور تیرے پیچھے لگ جائیں، اپنی منمانی چھوڑ دیں، اپنی مرضی چھوڑ دیں، باپ دادا کا دین چھوڑ دیں؟ تیری نماز یہ کہتی ہے؟ وہ بھی سمجھتے تھے کہ نماز کچھ نہ کچھ اثر رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، ایک آنے والا آیا، اے پیغمبر علیہ السلام ایک شکایت کرنی ہے، فرماؤ۔ فرمایا آپ کا یہ صحابی ہے نا؟ جی ہاں ہے، ابھی نیا نیا مسلمان ہوا۔
یہ آپ کا صحابی ایسا ہے، رات کا وقت ہوتا ہے مصلی پر آ جاتا ہے، رب کو منانا شروع کر دیتا ہے، نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، لیکن دن ہوتا ہے تو چوری کے لیے نکل جاتا ہے، لوگوں کا مال لے لیتا ہے۔ فرمایا اگر تو سچ کہہ رہا ہے کہ رات کی تنہائی میں یہ مصلی پر کھڑا ہوتا ہے، نماز کے لیے آتا ہے، پھر چند دن صبر کر لو، ستنہاہ اما تقول، دیکھنا ساری زندگی کی بری عادات کو اس کی نماز روک کے دکھائے گی۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا روکے گی، اللہ فرماتے ہیں روکے گی۔ اللہ کا قرآن سچا ہے، اس سے بڑی سچی حقیقت اور کوئی نہیں۔ لیکن میں بھی کچھ دیکھتا ہوں، میری آنکھ بھی دیکھتی ہے، میں بھی سچ کہتا ہوں، ہاں میں نے ہی وہ دیکھا تھا نمازی جو پہلی صف میں کھڑا تھا، وہی اپنے ماتحت افراد پر ظلم کر رہا تھا، ہاں میں نے ہی وہ دیکھا تھا نمازی مسجد کے دروازے سے نکل رہا تھا اور زبان کے اوپر جھوٹ تھا، ہاں میں نے ہی وہ دیکھا تھا نمازی کہ مسجد کے اندر سے نکل رہا تھا، وعدے کی خلاف ورزی کر رہا تھا، ہاں میری نگاہوں نے دیکھا تھا وہ نمازی جو مصلی پر بیٹھا نماز کے بعد چغلی اور غیبت کر رہا تھا، ہاں میں نے ہی وہ دیکھا تھا نمازی کہ جو نماز بھی پڑھ رہا تھا، سود بھی کھا رہا تھا، نماز بھی پڑھ رہا تھا، غلط کام کی کر رہا تھا، نماز بھی پڑھ رہا تھا، بدکاری بھی کر رہا تھا۔ ایک طرف میری نگاہ ہے، ایک طرف اللہ کا قرآن ہے، دیکھا تو میں نے بھی سچ ہے، کہا تو اللہ نے بھی برحق ہے، دیکھا میں نے بھی نہیں غلط، لیکن اللہ نے بھی غلط نہیں کہا۔ انسان ماتھے پر ہاتھ رکھتا ہے، خدایا یہ ماجرا کیا ہے، تیرا کلام سب سے سچا، نماز پڑھ روکے گی لیکن میری آنکھ دیکھ رہی ہے۔ پاک نمازوں کا عادی تو یہ ہے لیکن نماز روکتی نہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں روکتی ہے، میری آنکھ دیکھتی ہے نہیں روکتی، اللہ کہتے ہیں روکتی ہے لیکن ہمارا معاشرہ کہتے ہیں نہیں روکتی، آخر وجہ کیا ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں، اختصار سے چند باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے نماز کو نماز بطور عبادت نہیں پڑھا، بطور عادت پڑھا ہے۔ ابو جان نے لگا دیا تھا، قاری صاحب نے ڈرا دیا تھا، مولوی صاحب نے بہت زور دیا تھا، تو میں نے سوچا چلے پڑھ ہی لیتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہینڈ سروس ہے یا لپ سروس ہے، بس زبان کا چلنا ہے، دل کا دھڑکنا ہے، ہاتھ کا اوپر نیچے ہونا ہے اور سر سجدے میں رکھ کے اٹھ جانا ہے، اور جب نماز ختم ہو تو دیکھنا ہے ٹائم کی طرف وقت کتنا لگا ہے۔ اگر 8 منٹ لگے تو قاری صاحب جلدی پڑھا دی، اگر 12 منٹ لگے تو قاری صاحب آپ کیا سوچتے رہے؟ کیونکہ یہ ساری نماز میں یہی بس وقت، عبادت نہیں عادت کی طرف ہے۔ پہلی بات یوں سمجھیے، اگر یہ عبادت سمجھی جاتی تو پھر انسان یہ سوچتا کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، میں کس سے بات کر رہا ہوں، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق بھی ہے کہ نہیں ہے، میری اس کے ساتھ کوئی کال مل بھی سکتی ہے یا نہیں مل سکتی، میری اس کے ساتھ کوئی محبت بھی ہے یا نہیں۔ کائنات کے رب کی قسم، اگر انسان کو اللہ سے محبت ہو اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے پھر انسان کی نماز اس کو روکے گی۔ آپ یوں سمجھیں، کسی غیر بندے کا فون آئے، آپ نیند کے اندر ہوں، بات آپ مختصر کریں گے، آپ رستے کے اندر ہو، بات شارٹ کر دیں گے، کسی کو نہیں پہچانتے، تیرے دل میں اس کی محبت نہیں ہے، فون آئے بات کرو، اکتا جاؤ گے۔ لیکن اگر اسی مقام پر تیرے والد کا فون آئے، تیری والدہ کا فون آئے، تیرے اہل خانہ کا فون آئے، تیرے محبت والے کا فون آئے، نیند اڑ جائے گی، پیار اس کی طرف چلا جائے گا، رستے کے اندر بریک لگ جائے گی، کال اس سے مل جائے گی، تعلق اس سے جڑ جائے گا، تو چاہے گا تھوڑی سی بات اور کر لوں، ابھی تو میرا مسئلہ یہ بھی ڈسکس کرنے والا ہے، ابھی تو میں نے یہ بھی بات کرنی تھی، ابھی تو میں نے یہ بھی پوچھنا تھا، ابھی تو میں نے یہ بھی کہنا تھا، ابھی تو یہ بھی حالات پوچھنے تھے۔ جب تعلق ہوتا ہے رشتہ دار کے ساتھ، تعلق ہوتا ہے ماں باپ کے ساتھ، تعلق ہوتا ہے والدین کے ساتھ، تعلق ہوتا ہے اپنے اہل خانہ کے ساتھ، پھر محبت سے، پیار سے، الفت سے، لذت سے بات کو بڑھا دیتے ہو۔ اور اگر تمہارے دلوں میں والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ کائنات کی ساری ہستی سے بڑھ کر ایک آسمان کے رب کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اگر وہ محبت ہوتی تو پھر ٹائم کی طرف نہ جاتے، محبت ہوتی تو گفتگو کرتے
کرتے اور کرتے اور کرتے اور زیادہ کرتے تمہیں لذت آتی. امی کی آواز کان میں پڑے دل کو سکون ہوتا ہے, ابو کی آواز کان میں پڑے دل کو سکون ہوتا ہے, اس سے بات کر لو دل کو اطمینان ہوتا ہے. پہلی بات نماز کو محبت سے پڑھو, جان چھڑانے کے لیے نہیں, یہ اپنی عادت کو پورا کرنے کے لیے نہیں, اپنے صرف ایک گل سے فرض کو اتارنے کے لیے نہیں, ایک بوجھ اتارنے کے لیے نہیں, ایک ڈیوٹی بس نبھانے کے لیے نہیں, اللہ سے محبت کی خاطر سب کچھ قربان کر کے آؤ اور محبت کا پیغام لے کر شروع کرو. یہ نماز آپ پر اثر کرے گی. دوسری بات, ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اس نماز کے اندر ہمارا یقین بھی نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے, پیغمبر علیہ السلام بیمار ہوتے نماز پڑھتے, غم آتا نماز پڑھتے, پریشانی آتی نماز پڑھتے. ان کا یقین یہ تھا کہ میری نماز مجھے آرام اور سکون دیتی ہے. قم یا بلال اذن بالصلاۃ ارحنا بہا, بلال کھڑے ہو جاؤ, اذان کہہ دو, نماز پڑھ لے, میں محمد کو سکون مل جائے صلی اللہ علیہ وسلم, آرام مل جائے, راحت مل جائے. اس نماز کو یقین کے ساتھ پڑھو کہ ہاں واقعتاً یہ نماز مجھے فائدہ دے گی, واقعتاً میرا اللہ سے تعلق جڑ رہا ہے, واقعتاً میری اللہ سے گفتگو ہونے لگی ہے, واقعتاً میں اللہ سے مناجات کرنے لگا ہوں. فرمایا ان المصلی یناجی ربا, یہ نماز پڑھنے والا اپنے رب سے آہستہ آہستہ راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے. ذرا غور کیجئے, راز کی بات کس سے کی جاتی ہے؟ جس پر بڑا یقین ہو, بڑا اعتماد ہو, بڑی محبت ہو, بڑا پیار ہو. ہر گزرنے والے سے آپ راز کی بات نہیں کرتے, ہر گزرنے والے کے کان میں آہستہ آہستہ بات نہیں کرتے. صرف بات اسی کے ساتھ ہوتی ہے جس کے ساتھ محبت اور یقین ہوا جاتا ہے. تو انسان کو دوسری بات یقین کے ساتھ نماز پڑھے. تیسری بات کہ انسان اپنی اس نماز کے اندر اپنی چلنے والی حالت اور اپنی پڑھنے والی حالت پر غور کرے. یہ ہے نماز جو سب سے زیادہ مظلوم سمجھی جاتی ہے اور ہے بھی حقیقت. اب آپ دیکھ لیجئے, دنیا میں دیکھیں, اگر کوئی انسان ایسا ہے, اس کی سبزی کی دکان ہو, چھوٹی سی سبزی کی دکان ہو, کوئی گاہک آئے, یہ سبزی ہے, آپ نے نام پہلی مرتبہ سنا نہیں ہے, دوسرے دن پھر کوئی آ جائے, یہ سبزی ہے, یار نام تو پہلی مرتبہ سنا نہیں ہے, تیسرے دن آ جائے, چوتھے دن یہ آدمی منڈی میں جائے گا, سبزی منڈی میں گھومے گا, لوگوں سے پوچھے گا یہ چیز ہے, یہ کہتے کسے ہیں, نام کس چیز کا ہے. اگر کوئی میڈیکل سٹور پر ہے, ایک دوائی لینے والا, میڈیسن لینے والا آئے اور وہ کہے یہ میڈیسن ہے, نہیں ہے, کل کوئی اور آ جائے, یہ ہے, نہیں ہے, چیز وہی ہو, پرسوں کوئی اور آ جائے, یہ ہے, نہیں ہے. اب یہ میڈیکل ریپ سے پوچھے گا, لوگوں سے رابطہ کرے گا, مجھے پیسہ چاہیے, مجھے مال چاہیے, میرے گاہک آ رہے ہیں, میری ضرورت ہے, یہ چیز مجھے مہیا کی جائے. ہر ایک سے پوچھے گا تیرے پاس ہے, تیرے پاس ہے, تیرے پاس ہے, کیونکہ اس کو پیسے کا لالچ ہے, اس کو ضرورت ہے. ایک نام سنے اس کے بارے میں انکوائری کرتا ہے, پوچھتا ہے, تلاش کرتا ہے. لیکن کتنی افسوس کی بات ہے کہ 60 برس کا نمازی, 50 برس کا نمازی, 40 برس کا نمازی کھڑا کر کے پوچھ لیا جائے نماز پڑھنے آئے ہو؟ جی ہاں نماز پڑھنے آیا ہوں. نماز کی ابتدا کہاں سے ہے؟ اللہ اکبر سے. انتہا کہاں سے ہے؟ السلام علیکم ورحمت اللہ سے. بڑی کیا کرنے آئے ہو؟ نماز پڑھنے آیا ہوں. نماز میں بات کس سے کرو گے؟ اپنے مالک سے بات کریں گے. کیا کہو گے؟ میں یہ پڑھوں گا. اس کا مطلب بھی پتا ہے, ترجمہ بھی معلوم ہے, جانتے ہو کیا کرنے لگے ہو؟ نہیں قاری صاحب, بات تو یہ ہے کہ مجھے انگلش کی بڑی بڑی سٹوریاں یاد ہیں, ان کے معانی یاد ہیں, روزانہ اخبار تو پڑھ لیتا ہوں, ڈائجسٹ تو میرے ہاتھ کی بات ہے, میرے موبائل پر آنے والے میسج کوئی بھی میرے پڑھے بغیر نہیں جاتا. اگر مجھے اپنے میسج کی سمجھ نہ آئے, قریب بیٹھے سے پوچھ لیتا ہوں, دیکھنا یار یہ کمپنی والے کیا کہہ رہے ہیں, دیکھنا یار اس کا مطلب کیا ہے, یہ کیا مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے. لیکن افسوس یہ ہے 40 سال گزر چکے, ہاں اس کا ترجمہ
بھی آتا ہے کہ تو قیام میں کیا پڑھتا ہے؟ نہیں مجھے تو نہیں آتا، بس میں سپیڈ سے پڑھ جاتا ہوں۔ کیا رکوع میں اللہ سے کیا کہتا ہے مجھے تو نہیں پتا، میں کیا کہتا ہوں؟ سجدے میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہے؟ اپنی پیشانی کو جھکا کے، ہاتھوں کو جھکا کے دنیا والوں کے سامنے تو نہیں جھکتا تھا، تو یہاں کیا کہہ رہا ہے یہ تو مجھے پتا نہیں ہے۔ تو بات کس سے کر رہا ہے؟ اللہ سے۔ تیری ساری بات کی تجھے سمجھ نہ آئے، تجھے سمجھ نہ آئے، وہ تیری بات تیرے اوپر اثر کیسے کرے گی؟ کیا ہم نے اپنے یہ اوپر نیچے ہونے والی حرکت کے اوپر بھی کبھی غور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے ہی کیوں ہے؟ قرآن کی تلاوت جیسے چاہو کر لو، لیکن نماز کے لیے خاص انداز ہے۔ سارے قبلہ رخ ہو جاؤ، سارے صف باندھ لو۔ صف ہمیں کیا سکھاتی ہے کبھی سوچا ہے؟ صف مساوات سکھاتی ہے، برابری، امیر غریب، اعلیٰ ادنا، بڑا چھوٹا، ہر ایک صف میں۔ نہیں چودھری آگے چھوٹے چھوٹے پیچھے، سردار آگے اور چھوٹے چھوٹے پیچھے، پیسے والے آگے اور چھوٹے چھوٹے پیچھے، ایسا نہیں ہے۔ نماز ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہاں مساوات کر، برابری کر۔ تو مالک ہو یا مملوک ہو، آقا ہو یا غلام ہو، تو بڑا ہو یا چھوٹا ہو، ایک صف میں کھڑے ہو جاؤ، سارے ایک صف میں۔ اور یہ نماز سکھاتی ہے اسی طرح تو نے ایک روز ایک دن اپنے رب کے سامنے بھی صف میں کھڑا ہونا ہے۔ یہاں بھی کھڑا ہو، وہاں بھی کھڑا ہو، یہاں صحیح ہو جا وہاں صحیح ہو جائے گا، یہاں ٹھیک ہو جا وہاں کامیاب ہو جائے گا۔ آج بھی تو اپنے اندر سے تکبر نکال کے، نخوت نکال کے، برائی نکال کے، بڑائی نکال کے، ساری باتیں نکال کے کہہ دے میں اللہ کے سامنے اپنے کو بھی اسی کے برابر سمجھتا ہوں، اپنے غلام کو بھی اسی کے برابر سمجھتا ہوں، بڑا بھی اسی کے برابر ہے، چھوٹا بھی اسی کے برابر ہے۔ ایک صف ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مساوات، برابری، ہر ایک کے ساتھ محبت، ہر ایک کے ساتھ پیار، اپنے پاؤں سے پاؤں جوڑ۔ وہ کوئی بھی قوم کا ہو، کسی نسل کا ہو، کیسا بھی کوئی انسان ہو، اپنی صف کو ملاتے جاؤ، تیرا اللہ تیرے دلوں کو ملاتا جائے گا۔ صف ملائیں گے، دل ملیں گے، جب دل ملیں گے محبت آئے گی، محبت آئے گی، حسد ختم، بغض ختم، کینہ ختم، نفرت ختم، ظلم ختم، ستم ختم، چغلی، غیبت، ساری برائیاں اگر سوچ کر صف ملاؤ گے۔ ایسے ہی نہیں چہرہ ادھر ہے، منہ ادھر ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں، مل گیا مل گیا، نہ ملا نہ ملا، اس نے زور سے ملا لیا میں نے زور سے نہیں۔ محبت کے ساتھ سمجھ کے ملا، تیرا اللہ تیرے دلوں کو ضرور ملا دے گا۔ اس کے آگے ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیتے ہیں۔ یہ میرا ہاتھوں کو اٹھانا ایک رکعت کے اندر بار بار، 2 رکعت کے اندر بار بار، یہ ہاتھ کو اٹھانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ کیا کہتا ہے؟ انگلش ہینڈز اپ، عربی رفع الیدین، اردو ہاتھوں کو اٹھانا۔ ہینڈز اپ کو آپ سمجھتے ہیں، رفع الیدین کو نہیں سمجھتے۔ ہینڈز اپ جب کہا جاتا ہے ہینڈز اپ تو اپنے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ اب تیری مرضی نہیں چلے گی، اب تیرا ہاتھ اپنی مرضی سے جیب کی طرف نہیں جا سکے گا، اب تیرا ہاتھ اپنی مرضی سے جہاں چاہے گا نہیں رکھ سکے گا۔ تجھے ہینڈز اپ کر دیا ہے اور بار بار کر دیا ہے، تو ہینڈز اپ ہو جا۔ جب انسان یہ سوچ کر کہتا ہے کہ اللہ کے سامنے میں ہینڈز اپ ہو رہا ہوں، جو اللہ کے سامنے یہاں اپنے ہاتھوں کو جہاں اللہ کہتے ہیں، رکوع میں کہا گھٹنوں پر رکھ لے تو کہا گھٹنوں پر رکھ لوں گا، سجدے میں کہا اپنے کندھوں کے برابر رکھ لے، کہا رکھ لوں گا، کہا تشہد کے اندر اپنے گھٹنوں پر رکھ لے، اپنی ران پہ رکھ لے، کہا رکھ لوں گا۔ جب ساری نماز میں تیرا ہاتھ اللہ کے کہنے کے مطابق، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ تو نے ہاتھ کھڑا کیا ہو، اللہ فرمائے باندھ لے تو کہے نہیں، اللہ فرمائے گھٹنے پر رکھ رکوع میں تو کہے نہیں، سجدے میں رکھ زمین پر کہے نہیں، تشہد میں رکھ اپنی ٹانگ کے اوپر، اپنی ران کے اوپر کہے نہیں۔ وہاں یہاں سارے مانتے ہو تو یہ سمجھ لو میرا ہاتھ اللہ تعالیٰ نے پریکٹس کروائی، اللہ نے کہا اٹھا، میں نے اٹھایا، کہا باندھ لے، میں نے باندھ لیا، کہا چھوڑ دے، میں نے چھوڑ دیا، کہا رکوع میں رکھ، میں نے رکھ لیا، کہا زمین پر رکھ، میں نے رکھ لیا، کہا اپنی ٹانگ کے اوپر رکھ، کہا رکھ لیا۔ جب ساری نماز میں اللہ نے پریکٹس کروا لی، اور سوچ لو بار بار میں اپنے ہاتھ کو اپنی مرضی سے استعمال نہیں کرتا، تو اسی طرح نماز کے بعد بھی اپنی مرضی سے اس کا استعمال نہیں کروں گا۔ جب یہ تصور آئے پھر ظلم ختم، پھر حاجی صاحب چور نہیں بنیں گے، پھر محراب پڑا ہوگا کم نہیں تولیں گے، پھر یہ محراب پڑا ہوگا ظلم نہیں کریں گے،
کسی کا مال غصب نہیں کریں گے، اس کو معلوم ہوگا کہ میں اللہ کے سامنے ہینڈز اپ اسی ہاتھ سے ہوتا ہوں اور میں کہتا ہوں اللہ جیسے تم کہو گے تب ویسے میں کروں گا، جہاں کہو کھڑا کر میں نے کھڑا کیا، رکھ لے رکھ لیا، اٹھا لے اٹھا لیا، رکھ دے رکھ دیا، جیسے جیسے اللہ کہتا ہے میں نماز میں کرتا ہوں۔ اس پریکٹس کو بعد میں یاد رکھو اور یہی تیرا ہاتھ پھر تیرے لیے روکنے کا سبب بنے گا۔ اس ہاتھ کو باندھ لیا، یہ ہاتھ تیرے لیے باندھ لے باندھ لیا، روک لے روک لیا، نہیں چھوڑنا نہیں چھوڑتا، تو پھر جہاں اللہ فرمائیں گے یہاں سے روک لے وہاں روکنا پڑے گا، ایسے کر لے ایسے کرنا پڑے گا۔ اسی طرح آپ اپنی پڑھنے والی بات کے اوپر میں زیادہ توجہ دیتا ہوں، پڑھنے والی بات پر بھی غور کریں۔ ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، کوئی بھی انسان کسی فرقے کا ہو اپنی نماز میں یہ اللہ اکبر کتنی مرتبہ کہتا ہے؟ 2 رکعات میں تقریباً 11 مرتبہ، 4 رکعات میں تقریباً 18 سے 20 مرتبہ، اور یہ ایسا ذکر ہے پوری نماز میں سب سے زیادہ مرتبہ کیا جانے والا یہ ذکر ہے۔ نماز شروع کرو، بلکہ اس سے بھی پہلے چلے جاؤ تو اذان میں، اقامت میں، نماز کی ابتدا میں، نماز کی انتہا میں، رکوع جاؤ تو تب بھی، سجدے میں جاؤ تو تب بھی، سجدے سے اٹھو تو تب بھی، سجدے میں جاؤ تو تب بھی، سجدے سے اٹھو تو تب بھی، یہ بار بار اللہ اکبر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بات زیادہ سمجھائی جا رہی، بات زیادہ ذہن میں داخل کی جا رہی ہے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اپنے آپ کو بڑا مت سمجھیے گا، اپنے آپ کو بہت بڑا مت سمجھیے گا۔ پیسہ تیرے پاس ہوگا، عہدہ تیرے پاس ہوگا، مرتبہ تیرے پاس ہوگا، دنیا کی چودراہٹ تیرے پاس ہوگی، لیکن اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ساری کائنات سے بڑا ہے۔ اور یہ جملہ ایسا ہے، خوشی کا کوئی مقام ہو تب بھی سب سے زیادہ اللہ اکبر، عید کی نماز میں جنازے کا مقام ہو تب بھی سب سے زیادہ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں سوچ لو، دنیا کے سامنے جھکنا نہیں ہے، دنیا کے سامنے تم نے بکنا نہیں ہے، دنیا کے سردار کو دیکھ کر سلوٹ مار جاؤ، دنیا کے اندر بڑے کو دیکھ کر ظلم سے باز آ جاؤ، دنیا کے اندر بڑے کو دیکھ کر اپنے رستے کو تبدیل کرنے والوں سن لو، اللہ اکبر، میرا اللہ سب سے بڑا ہے، وہ اللہ سب سے بڑا ہے، پوری کائنات سے بڑا ہے۔ سب کے سامنے تم کھڑے ہو سکتے ہو اور سب کے سامنے ڈٹ جاؤ، لیکن ایک اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ اللہ تمہیں یہ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی ساری چیزوں کو چھوڑ دے، اپنی خواہشات، تمنائیں، آرزویں سب کو چھوڑ دو، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہاں مجھے ایک بات یاد آئی کہ اللہ کا تعالیٰ کا تصور تو ہم نہیں کر سکتے کہ اللہ کتنا بڑا ہے، لیکن ذرا سائنس کے اعتبار سے لوگ سمجھاتے ہیں کہ ذرا غور کیجئے، یہ پوری کائنات کیا اپنا پاکستان، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو کہے پاکستان کا چپا چپا میں نے دیکھا ہے، نہیں ہے۔ پاکستان جیسے ہزاروں ممالک، ہزاروں، اور وہ سارے ممالک مل جائیں، سائنسدان کی تحقیق کے مطابق یہ نکلنے والا، چمکنے والا، دھمکنے والا سورج پوری دنیا سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے۔ ذرا غور کیجئے، یہ چمکنے والا سورج اس قرۂ ارض اور زمین سے ان کے اندازے کے مطابق تقریباً 12 لاکھ گنا بڑا ہے، اور اس سورج سے بڑے بڑے سیارے اس کائنات کے اندر گھوم رہے ہیں، اس کائنات کے اندر چکر لگا رہے ہیں، اس سے بڑے بڑے سیارے۔ ایک سیارہ دریافت کیا، سائنسدان کی تحقیق کے مطابق وہ سیارہ سورج سے بھی 90 کروڑ گنا بڑا وہ سیارہ ہے، تصور کیجئے۔ اور وہ سیارے اکٹھے ہوں تو ان کو کہکشاں، مجامع النجوم اور گلیکسیز کہا جاتا ہے، اور وہ ساری اکٹھی ہوں تو کلسٹر بنتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے گا، وہ سورج اور اس سورج سے بڑھ کر وہ سیارے، اور سیاروں سے بڑھ کر وہ کہکشائیں، اور وہ کہکشاؤں سے مل کر کلسٹر، اور وہ کلسٹر سارے مل جائیں آسمان سے چھوٹے، کیونکہ یہ سارے آسمان کے نیچے گھوم رہے ہیں، اور ساتوں آسمان اور زمین یہ اللہ کی کرسی کے مقابلے میں اتنے چھوٹے ہیں کہ القاتن ملکاتن، جیسے کوئی بہت کھلا میدان ہو، اس کے اندر ہاتھ میں پہننے والی چھوٹی سی چھلا اور چھوٹی سی انگوٹھی کو پھینک دیا جائے، یہ سارے سیارے مل کر کرسی کے مقابلے میں اتنے چھوٹے ہیں۔ اور وہ کرسی
اللہ کے عرش کے مقابلے میں اتنی چھوٹی ہے جتنی زمین و آسمان کرسی کے مقابلے میں. ذرا تصور کیجئے, عرش سے چھوٹی کرسی, کرسی سے چھوٹے یہ جہان, 90 کروڑ بڑا گنا وہ سیارہ اور وہ کہکشائیں, اس سے چھوٹا یہ سورج, اس سے چھوٹے یہ بر اعظم, اور ان بر اعظموں میں سے ایک بر اعظم ایشیا, اس کے کئی ممالک اور ایک ملک پاکستان, اس کے 4 صوبے اور ایک صوبہ پنجاب, اس کے سینکڑوں شہر اور ایک شہر قصور, اس کے ہزاروں بلکہ لاکھوں افراد, اور ان میں سے ایک چھوٹا سا فرد جب یہ کہتا ہے اللہ اکبر, اے اللہ میں تیرے سامنے بہت چھوٹا ہوں, تو بہت بڑا ہے. جب یہ تصور کرے گا اللہ تو بہت بڑا ہے, میں چھوٹا ہوں, پھر تکبر, میں جانتا نہیں مجھے, پہچانتا نہیں مجھے, جگہ ہے میری یہ, دیکھتا ہے تو کیسے, ایسے اور ویسے, پھر یہ نہیں آئے گا. بار بار کہا یاد رکھ اللہ سب سے بڑا ہے, تو کھڑا ہے اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھ, اللہ سب سے بڑا ہے. رکوع میں گیا, بڑا نہ سمجھ, اللہ سب سے بڑا ہے. جب تو نے اپنی ہستی کو گرا کے سر سجدے میں رکھ دیا تب بھی کہہ دے اللہ سب سے بڑا ہے. جب یہ تصور آ جائے گا پھر اپنے ماتحت افراد پر ظلم نہیں ہوگا. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنے غلام کو کسی وجہ سے ناراض ہوئے اور تھپڑ دے مارا, کیونکہ وہ مالک تھے. پھر سوچ آئی کہ میں نے بڑا ہونے کی وجہ سے تھپڑ مارا, میرے سے بھی بڑا ہے. اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا میرے اوپر تھپڑ مار لے, آج مجھ سے بدلہ لے لے, کل قیامت کے دن میں عثمان بدلہ نہیں دے. یہ تصور کہ مجھ سے بڑا بھی ہے, مجھے پوچھنے والا بھی ہے, میں نے کسی کو جواب بھی دینا ہے. اس سے آگے چلیے, نماز کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھتے ہو, ہر کوئی پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین. کیا مطلب اس کا, کیا مطلب کہ جب رحمت ہو جائے تو فلاں کا کرم ہے, فلاں نے دیا ہے, یہ مال اس نے دیا, یہ صحت اس نے دی, یہ اولاد اس نے دی, اور جب مصیبت آ جائے تو یہ اللہ کا حکم نہیں. الحمدللہ رب العالمین, میرے اوپر جو بھی نعمت ہے اللہ نے جو دیا, گھر دیا, مکان دیا, گاڑی دی, بنگلے دیے, رشتہ دار دیے, اولاد دی, سب کچھ الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کی. انسان یہ تصور کرے کہ یہ مال میرا مال اپنا نہیں ہے, یہ جائیداد میرے باپ باپ کی نہیں ہے, یہ ساری تعریفیں میرے اللہ رب العالمین کی جس نے مجھے یہ عطا کیا. الرحمن الرحیم, پھر انسان اللہ کے قریب ہوگا, اللہ کے قریب. میرا رب بے حد مہربان, نہایت رحم کرنے والا, بہت رحیم ہے, بہت کریم ہے, بہت بخشنے والا, اتنا مہربان ہے. اٹھاؤ صحیح بخاری کی حدیث, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اللہ ایک بندے کو بلائیں گے اور اس کے سارے نامہ اعمال کو ایک سائڈ پر کر کے رکھیں گے اور محبت کے ساتھ, رحمان ہے نا وہ, رحیم ہے نا وہ, میرے سامنے کوئی غلطی کر دے, میری کوئی نافرمانی کر دے, میرے مال پر ہاتھ اٹھا دے, میرے بارے میں بات کر دے, میرے بارے میں تھوڑا سا ذرا زبان کو چلا لے, ہاں میرے پاس آیا, میری داڑھ کے نیچے آ, کبھی میرے چکر میں آ, تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا, تیرے سے بدلے لے لے کے چھوڑوں گا. لیکن جب یہ پڑھا جائے نا میرا رب رحمان ہے, گناہ کر لو, غلطی کر لو, نافرمانی ہو جائے, اس کو منا لو, وہ میرا رب مان جاتا ہے. فرمایا اللہ محبت کے ساتھ اپنے بازو کو اس آدمی کے اوپر رکھ کے اپنے قریب کر کے رجسٹر کو کھول کر بتائیں گے تو نے یہ گناہ کیا ہے, ہاں اللہ کیا ہے, یہ بھی کیا ہے, ہاں اللہ کیا ہے, یہ بھی کیا ہے, ہاں اللہ کیا ہے. جھوٹ کیسے بولے, انکار کیسے کرے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا میرے لکھنے والے فرشتوں نے کوئی ظلم تو نہیں کیا؟ نہیں اللہ ظلم تو نہیں کیا. کیا کوئی ایسا تو نہیں جو تو نے کیا نہ ہو اور میں نے لکھوا دیا ہو؟ نہیں اللہ ایسا بھی نہیں کیا ہے, جہاں کیا ہے. اب تیرے ساتھ کیا ہوگا؟ بندہ کہے گا اللہ تو رحمان الرحیم ہے, جو کرے سب کچھ ٹھیک ہے, اللہ تو جو کرے گا صحیح کرے گا, تو رحمان ہے رحیم ہے. جب اللہ کی یہ صفت آتی ہے اللہ فرماتے بندے تو کیا یہ سمجھتا ہے کہ میں رب تجھے یہاں ذلیل اور رسوا کروں گا؟ تیرے محلے کے اندر تیرا یہ گناہ ہوا, میں نے تجھے وہاں تو ذلیل نہ کیا. تیری کمپنی کے اندر یہ کام ہوا, میں نے تجھے وہاں تو رسوا نہ کیا, تیرے سے یہ گناہ ہوا. دنیا کے اندر میں نے تیرا یہ راز فاش تو نہ کیا. کیا تو سمجھتا ہے ساری دنیا کے سامنے میں تجھے ذلیل کر دوں گا؟ نہیں, جا, جس طرح دنیا میں پردے ڈال دیے آج بھی پردے ڈال دیے, جا میری جنت میں چلا جا.
رحمان ہے رحیم ہے. جب یہ تصور ہو جائے پھر یہ نہیں کرے گا اس کا بیٹا فوت ہوا تو بڑا ظلم ہو گیا, اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تو اللہ نے اچھا نہیں کیا, اس کے ساتھ ایسا ہوا تو یہ اللہ نے برا کر دیا. نہیں, وہ کہے گا میرا رب جو کرتا ہے سو صحیح کرتا ہے, کیونکہ وہ رحمان ہے رحیم ہے. مالک یوم الدین, قیامت کے دن کا مالک. جب یہ تصور آئے گا قیامت کے دن کا مالک, قیامت کا تصور. ہم تو پڑھتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں, ایسے تیزی سے پڑھتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے, میرے سمیت شاید ایسا ہی ہو کہ ہم تو ایک سانس میں ساری پڑھ جاتے. کبھی غور کیا مالک یوم الدین, قیامت کے روز کا مالک, قیامت کا مالک. کوئی معمولی بات ہے قیامت؟ اس کی گرمی, اس کی ہیبت, اس کا روب اور اس وقت اللہ کی پکڑ اور اللہ کا غصہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب قیامت کا تصور آ جائے نا پھر زندگی بدل جایا کرتی ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کی سرزمین ہے, دوپہر کے وقت سفر میں جا رہے ہیں, چلچلاتی دھوپ, تھوڑا سا سایہ ملا, بیٹھ گئے. یا غلام, ہائے میرے نافع غلام, لا سفرہ بچھا, کھانا لگا, کھانا کھلا. کھانا کھانے لگے, سفرہ بچ گیا, دسترخوان لگ گیا. نگاہ اٹھی تو دور دیکھا کہ ایک نوجوان بکریاں چرا رہا ہے. دل میں خیال آیا بچہ ہے, نوجوان ہے, تھک چکا ہوگا, دوپہر کا وقت ہے, بھوک بھی لگی ہوگی. نافع جا اس کو بلا, وہ آئے کھانا کھائے. نافع گئے, بلایا اور کہا کہ یا غلام کل معنا, چچا اے میرے بیٹے, میرے بھتیجے, ہمارے ساتھ مل کے کھانا کھا لے. وہ کہنے لگا اے میرے چچا جان, بات آپ کی ٹھیک ہے, اللہ آپ کو برکت دے, انی صائم, بات تو یہ ہے کہ میں روزے دار ہوں. اتصوم فی یوم حار شدید سموم وانت ترعى الغنم فی هذه الجبال. حیران ہوئے, رمضان کا مہینہ تو نہیں, کیا تو اتنی سخت گرمی کے اندر روزہ رکھ رہا ہے؟ عرب کی سرزمین, چلچلاتی دھوپ, دوپہر کا وقت, سورج آگ برسا رہا ہے, پتھر آگ نکل رہے ہیں, نکال رہے ہیں, اور اسے موسم میں نفلی روزہ اور دوپہر کا وقت بکریوں کو چرانے والے, عرب کی سرزمین, پہاڑوں کا علاقہ, یہ کیا ہوا؟ اس نے آگے جو جواب دیا, کائنات کے رب کی قسم سونے کے پانی سے لکھ لیا جائے تب بھی حق ادا نہیں ہے. انی استعد لیوم احر من. چچا آپ کی بات ٹھیک ہے, گرمی کا موسم ہے, فردی روزہ نہیں ہے, دوپہر کا وقت ہے, چلچلاتی دھوپ ہے, عرب کی سرزمین ہے, بکریوں کو چرانا آسان کام تو نہیں ہے, لیکن مالک یوم الدین, میرے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے, قیامت آئے گی, گرمی آئے گی, سختی آئے گی, 50,000 سال کا دن ہوگا. چچا آج کی گرمی برداشت کر کے قیامت کی گرمی کو ٹھنڈا کر رہا ہوں, اس کی گرمی کے لیے تیاری کر رہا ہوں. آزمانا چاہا, واقعتاً اتنا نیک ہے جس کو قیامت کا تصور ابھی آ گیا. کہا پھر ایسا کر لے, ایک بکری ہمیں بیچ دے, ہم تجھے پیسے بھی دے دیں گے, مالک کو کہہ دینا گم ہو گئی, پہاڑوں کی سرزمینیں گم ہو ہی جایا کرتی ہیں. اس نے کہا بات تو آپ کی ٹھیک ہے, میں کہہ سکتا ہوں, لیکن مالک کی اجازت کے بغیر تو نہیں نا. کہنے لگے مالک کو کیا پتا چلے گا, مالک کو کہہ دینا کہ گم ہو گئی, بھیڑیا لے گیا, پیسے بھی لے لے, بکری بھی دے دے, ذبح کریں گے, تیری افطاری کا سامان کریں گے. آزما رہے تھے. اس نے کہا چچا بات آپ کی ٹھیک ہے, بات آپ کی ٹھیک ہے, اپنے مالک کو جو کہوں گا سو مان جائے گا, کہوں گا گم ہوئی کہے گا ٹھیک ہے, کہوں گا بھیڑیا لے گیا کہے گا ٹھیک ہے, لیکن مجھے ایک بات کا جواب دے, این اللہ, میرا اللہ کہاں ہے؟ وہ تو دیکھ رہا ہے. آج تو اپنے مالک کو میں راضی کر لوں گا, قیامت کو جواب کیا دوں گا, اللہ کے سامنے جا کر کیا چہرہ دکھاؤں گا. مالک یوم الدین, قیامت کا تصور. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ واپس آئے, کہا نافع چل واپس چل, مدینے میں پتہ کر یہ غلام ہے کس کا. پتہ کیا فلاں کا, کہا یہ غلام بیچ دے. کہنے لگا اچھے غلام روزانہ نہیں ملتے, نہیں بیچوں گا. فرمایا نہیں بیچ دے, منہ سے قیمت مانگ. منہ سے قیمت مانگی, ادا کی. کہا بکریاں کتنی ہیں؟ 100 سے زائد بکریاں ہیں. کہا قیمت مانگ. قیمت مانگی, ادا کر دی. رستے میں کھڑے ہو گئے, اس کے آنے کا انتظار کرنے لگے. شام کے وقت بکریوں کو ہانکتا ہوا چلتا واپس آیا. شعب الایمان کے اندر یہ واقعہ موجود ہے, علامہ بہقی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے. جب رستے میں آیا کہا رک جا,
آج اس مالک کے گھر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی غلامی کی ضرورت نہیں ہے، جا میں نے تجھے اللہ کے رستے میں آزاد کر دیا ہے، بکریاں تحفے میں عطا کر دی ہیں، اپنے گھر میں چلا جا۔ جب مالک یوم الدین کا تصور آئے پھر زندگی ایسے بدل جایا کرتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت کروں گا تیری، مدد مانگوں گا تیری، مصیبت آئے، پریشانی آئے، آزمائش آئے، دکھوں کی کوئی گھڑی آ جائے، پریشانی کو کوئی لمحہ آ جائے، بیماری نے آ گھیرا ہو، مصائب نے آ گھیرا ہو، کاروبار کو ٹھپ کر دیا جائے، کسی نجومی کے پاس نہیں جاؤں گا، عامر قادری بھاوے کے پاس نہیں جاؤں گا، اپنے ایمان کا بیڑا غرق نہیں کروں گا، اے اللہ عبادت بھی تیری کرتا ہوں، دعا بھی تجھ سے کروں گا، عبادت تیری کرتا ہوں، جب جھکتا تیرے سامنے، سجدہ تیرے سامنے، رکوع تیرے سامنے، کھڑا تیرے سامنے، آیا تیرے سامنے، اب کسی اور کے دربار میں نہیں جاؤں گا، کسی کے سامنے نہیں کھڑا ہوں گا، کوئی تعویذ گنڈے نہیں کرواؤں گا، اے اللہ عبادت تیری ہے تو بندگی تیری ہے تو مدد بھی تیری مانگوں گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے مالک مجھے سیدھا رستہ دکھا۔ سیدھے رستے پر تو چل رہا ہے، نماز پڑھنا کوئی برا رستہ تو نہیں، اے میرے مالک حالات ایسے نہ آ جائے کہ میں بیماری سے مجبور ہو کر تیرے رستے سے نکل جاؤں، اتنا پیسہ نہ آ جائے کہ میں تجھ کو بھلا بیٹھوں، ایسی پریشانی نہ آ جائے کہ میں تجھ سے چہرہ موڑ لوں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے اس صراط مستقیم پر ہمیشہ ہمیشہ لگائے رکھنا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ کہو ترجمہ ذرا غور سے سنیے گا، اے اللہ رستہ دکھا ان کا جن پر تیرا انعام ہوا، غضب نہیں ہوا، تیری نافرمانی نہیں کی، صحابہ کا رستہ دکھا، تابعین کا رستہ دکھا، ائمہ کا رستہ دکھا، پیغمبروں کا رستہ دکھا، یہودی کا نہ دکھانا، عیسائی کا نہ دکھانا۔ ذرا تصور کرے ہر رکعت میں، ہر نماز میں، صبح بھی، دوپہر بھی، شام بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، یہ کہہ رہا ہے اللہ یہودی کا رستہ نہیں چاہیے، عیسائی کا رستہ نہیں چاہیے۔ جب انسان غور کر کے کرے گا پھر اس کی رسمیں، اس کے رواج، یہودیوں کا طریقہ، اس کی برتھ ڈے، اس کی فلاں ڈے نہیں کرے گا، سالگرہ کے کیک نہیں کاٹے گا، کسی کے مرنے جینے پر رسم و رواج نہیں کرے گا، حجامت بال یہودی جیسا نہیں بنائے گا، کاروبار عیسائی جیسا نہیں کرے گا، کیونکہ وہ وعدہ کر رہا ہے اے اللہ مجھے دکھا، مجھے دکھا، مجھے دکھا رستہ ان کا جن صحابہ پر تیرا انعام ہوا، رستہ ان کا جن نبیوں پر تیرا انعام ہوا، اے اللہ ان کا نہ دکھانا، جو یہودی ہیں عیسائی ہیں ان کا رستہ نہ دکھانا۔ جب یہ کہے گا اس کے بعد کہہ دے گا آمین، اے اللہ میں جو کہہ رہا ہوں سچ مانگ رہا ہوں، قبول کر لے، قبول کر لے۔ ذرا غور کیجئے ایک ایک لفظ پر جب انسان سوچ کر پڑے گا پھر اس کی زندگی بدلے گی کہ نہیں بدلے گی۔ صحابہ کرام نے کیا کیا تھا؟ کون سا وہ صحابی تھا جو پہلے بڑے پاک باز چند صحابہ کے سوا؟ کوئی چور، کوئی ڈاکو، کوئی زانی، کوئی فلاں اسلام سے پہلے، لیکن اسلام آیا زندگی بدل گئی۔ وہ جو چور اور لٹیرے تھے مال کے رکھوالے بنے، عزت کے اوپر ڈاکے ڈالنے والے عزت کے رکھوالے بن گئے، وہی جو سب کو تنگ کرنے والے سب سے محبت کرنے والے بن گئے، سارے گناہ چھوڑ دیے۔ کیا کیا تھا؟ نماز دھیان سے پڑھی، نماز توجہ سے پڑھی، نماز کو نماز سمجھ کے پڑھا تھا، عبادت کو عبادت سمجھ کے کیا تھا، ادھر سے آئے ادھر سے چلے گئے ایسا نہیں تھا۔ وہ واقعہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ جامع ترمذی کی روایت مسند احمد کے اندر موجود، عباد ابن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ، ایک مہاجر ہے، ایک انصاری ہے، ایک مکے سے آیا، ایک مدینے کا رہائشی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے گئے، قتال کیا، لڑائی کی، مسلمانوں کو فتح ہوئی، مسلمان واپس آئے، کفار کا بڑا نقصان ہوا، چلتے آ رہے ہیں، رات کافی حصہ بیت چکا ہے، صحابہ سارا دن جہاد کر کے لڑائی کر کے تھک چکے تھے، زخم بھی تھے، تھکاوٹ بھی تھی۔ آقا آرام کر لیں؟ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، کہیں ہم سو گئے، آنکھ لگ گئی، دشمن کا نقصان ہوا، تعاقب میں آیا، ہم کو سوتے ہوئے پا لیا، وہ پکڑ لے گا اور بڑا نقصان کرے گا، نہیں۔ چلو صحابہ چلے، آگے پہنچے، دو بڑے بڑے پہاڑ آئے، درہ آیا، درمیان میں رستہ ہے، ادھر سے اور کوئی رستہ نہیں، ادھر سے اور کوئی رستہ نہیں۔ دو نے کہا، دو آپس میں مسلمان تھے، ایک انصاری ایک مہاجر، آپس کے بھائی تھے، مواقعات تھی، یار ایسا نہ کرے، ہم قربانی دیں، ان کو سلا دیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دے کہ آپ اس درے سے آگے نکل کر سو جاؤ، آرام کرو، ہم دو قربانی دیتے ہیں، ہم یہاں پہرا دیں گے، یہاں کھڑے ہیں
ہم آپ کو بتا دیں گے دشمن آئے گا تو سمجھا دیں گے، آپ سلا دیں، صحابہ کو سلا دیا، پیغمبر علیہ السلام سو گئے، دو کھڑے ہیں۔ اب ہمارے پاس وقت فارغ مل جائے تو موبائل کافی ہے، لیکن قربان جاؤں صحابہ کرام پر، تھوڑی دیر کھڑے ہوئے تو کہنے لگے یار ایسا نہ کریں کہ پچھلا پہر ہے، آسمان دنیا کا رب آسمان دنیا پر ہمیں بلا رہا ہے، ہم اللہ سے تھوڑی سی ٹاک نہ کر لیں، بات چیت نہ کر لیں، گفتگو کر لیں، اللہ سے کلام کر لیں۔ ہاں بات تو ٹھیک ہے آپ کی، ایک پڑھ لیتا ہے، ایک انتظار کر لیتا ہے، آنا تو کس نے ہے، چلے ہم پہرا دے دیتے ہیں۔ ایک پڑھنا شروع ہوا اور ایک بیٹھ گیا، کھڑا تھا، تھکے، بیٹھ گئے، آنکھیں کھلی تھی لیکن تھکاوٹ تو ان کو بھی تھی نا، لڑے تو وہ بھی تھے۔ آنکھ اچانک لگ گئی، ہوا وہی جس کا ڈر تھا، دشمن کا نقصان ہوا، اس نے سمجھا کسی جگہ پر جا کر تو سوئیں گے نا، نقصان میں بھی ان کا کروں گا۔ ایک نکلا، تیر کا پورا ترکش لیا، وہاں پہنچا، دیکھا دور سے، لگتا ہے انسان ہے، نہیں درخت ہے، نہیں انسان ہے، نہیں درخت ہے۔ اچھا چیک کر لیتے، قریب جاؤں، اگر انسان ہوا تو نقصان ہو جائے گا، دور سے چیک کرتا ہوں، کھڑا تو ایسے ہے، ہلتا ہی نہیں، لگتا ہے درخت ہے، نہیں قد ایسا ہے جیسے انسان ہے۔ دور سے تیر مارتا ہوں، انسان ہوا تو حرکت کرے گا، مجھے پتا چل جائے گا، درخت ہوا تو قریب جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیر نکالا، مارا، کمر میں لگا، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز جو روکتی ہے بے حیائی سے، کھڑے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دوسرا تیر مارا، کمر میں لگا، کوئی پرواہ نہیں ہے، خون کے قطرات نکلے، زمین پر بہے، اس کو پتا چلا، بیدار ہوا، عجیب منظر ہے کہ کمر کے اندر تیر لگے ہوئے، تیر، اور وہ بیٹھا ہوا اپنی نماز پڑھ رہا ہے۔ تیروں کو نکالا، نماز ختم کی، فرمایا تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں، نماز ختم کیوں نہیں کی، مجھے بتاتا کون دشمن آیا تھا، میں مقابلے کے لیے نکلتا۔ فرمایا تجھے کیا بتاتا، میں رب کے ساتھ ملاقات، میری بات ہو رہی تھی، سورۃ کہف کی تلاوت تھی، میں نے کہا پہلے سورت پڑھ لیتے ہیں، بعد میں نماز ختم کر لیں گے۔ یہ نماز ہے، یہ روکتی ہے۔ یہ ہمارے پاس ایک مکھی آ جائے تو ساری نماز برباد ہو جاتی، وہ نماز کیا روکے گی؟ دھیان، توجہ، ایک ایک جملے پر، ایک ایک لفظ پر، پوری نماز کے ترجمے پر، اور اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر غور کرو۔ پیغمبر علیہ السلام کو ساری رات، آپ نے ساری رات ایک آیت کو بار بار پڑھتے پڑھتے گزار دی۔ ساری رات کیسے گزاری جاتی ہے؟ جب اس کے ترجمے پر، اس کے اوپر غور و فکر کیا جائے۔ اور یہ بات جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں شاید عجیب بھی لگتی ہے، لیکن حقیقت ہے، حقیقت نماز ایسی ہونی چاہیے۔ بسا اوقات انسان بیٹھا ہوتا ہے، آنکھ کھلی ہے، لیکن ذہن اور دل و دماغ کسی اور طرف منتقل ہے۔ گزرنے والا قریب سے گزر جاتا ہے، اس کی آنکھ کھلی ہے لیکن اس کو پتا نہیں چلتا ہے، یہ کسی اپنی سوچ میں گم ہے، قریب سے کوئی آ کر اس کو آواز بھی دیتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ رستے سے گزر رہے ہیں، عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں اور سوچوں میں گم ہیں، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، چہرہ اٹھا ہوا ہے، قریب سے گزرے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام لیا، جواب نہیں دیا، سیدھے پہنچے ابو بکر صدیق رضی اللہ کے پاس، کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ عثمان سے پوچھو اس نے میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ کہا چلو ابھی پوچھتے ہیں، گئے، جا کر پوچھا اس نے سلام لیا، تو نے جواب کیوں نہیں دیا؟ کہنے لگے اللہ کی قسم اس نے تو سلام لیا ہی نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے اللہ کی قسم میں نے سلام لیا ہے، وہ کہتے میں نے لیا، یہ کہتے میں نے لیا نہیں، آنکھیں کھلی ہیں لیکن ذہن اور طرف۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ہاں تو بھی سچ کہتا ہے، تو بھی سچ کہتا ہے، تیری قسم بھی ٹھیک ہے، تیری بھی ٹھیک ہے، تو نے کہا ہوگا لیکن اس نے سنا نہیں ہوگا، تو کسی کام میں، کسی سوچ میں مصروف تو نہیں تھا؟ عثمان رضی اللہ عنہ کی سوچ میں مصروف تو نہیں تھا؟ مصروف تو تھا، مجھے پیغمبر کے ساتھ گزرے ہوئے ایام یاد آ رہے تھے، اور پیغمبر علیہ السلام کی وفات کا نقشہ میرے دماغ میں چل رہا تھا، آنکھیں اگرچہ کھلی تھی لیکن میرا دماغ کسی اور طرف تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ جب یہ تصور ہونا تو پھر نماز ہوتی ہے۔ عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ ہمارے اسلاف میں تھے، ہندوستان کا واقعہ، نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ نذیر حسین استاد کہا کرتے تھے عبداللہ آیا حدیث پڑھنے میرے پاس تھا لیکن نماز مجھے سکھا گیا ہے نماز کیسے پڑھتے۔ ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے، استاد کہتا ہے نماز سکھا گیا کیسے پڑھتے۔ کیا ان کو آتی نہیں تھی؟ آتی تو تھی، لیکن جو اس کی روح ہے، جو اس کا مغز ہے، جو روکتی ہے، جو رکاوٹ بنتی ہے، وہ نماز۔ عبداللہ نماز پڑھا رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، زور کی نماز ہے، میں نے ان کی حیات طیبہ میں خود پڑھا ہے،
نماز پڑھا رہے ہیں، لوگ پیچھے ہیں، زوردار بارش آئی، زوردار بارش. نماز سے فارغ ہوئے، دائیں سلام پھیرا تو پانی اور گیلی مٹی نظر آ رہی، بائیں دیکھا تو گیلی مٹی. حیران ہو کر پوچھنے لگے فارسی کے اندر، باران شد، بارش ہوئی ہے؟ لوگ مسکرائے، آپ کو نہیں پتا؟ فرمایا واللہ عبداللہ را خبر نہ شد، کائنات کے رب کی قسم ہے، مصلی امامت پر بیٹھ کے قسم اٹھا کے کہتا ہوں عبداللہ کو پتہ ہی نہیں چلا نماز میں بارش ہوئی. یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ سے تعلق جڑ جائے، جب ترجمے کا پتا ہو کہ میں اللہ سے کیا راز نیاز کر رہا ہوں، میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں، میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے اور میں اس سے کیا مانگ رہا ہوں. ہم بہت کچھ مانگ جاتے ہیں لیکن مجھے پتہ ہی نہیں میں کیا مانگ رہا ہوں. امام بخاری رحمہ اللہ کی بات بھی مجھے یاد آئی. ظہر کی نماز پڑھی، شاگرد کہتا ہے استاد محترم میرے باغ کا پھل پک چکا ہے اور میں نے اس کی کٹائی کرنی ہے، آئیں اور برکت کی دعا کریں اور اپنا حصہ بھی لے جائیں. فرمایا ظہر کی سنتے تیرے باغ میں ادا کریں گے. نماز پڑھی، وہاں گئے، 4 رکعت سنتیں پڑھی اور اس کے بعد کہا یا وراق انظر الی قمیصی، وراق ذرا میری قمیص اٹھا کر دیکھ کمر پر کیا ہوا ہے. کہتے ہیں میں نے قمیص کو اٹھایا، کمر کے اوپر دیکھا ایک بڑ تھا، اس نے 16 جگہ پر ڈنگ مارا ہوا ہے اور کمر سوج چکی ہے. میں نے کہا یا استاد آپ نے اپنی نماز کو پہلے ختم کیوں نہیں کر دیا، 2 رکعت پڑھ کے کیوں نہیں ختم کیا؟ فرمایا نماز کے اندر اللہ سے کلام کر رہا تھا، مجھے محسوس ہی نہیں ہوا تھا. عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پاؤں پر چوٹ آئی، پرواہ زیادہ نہ کی، بات بڑھ گئی حتیٰ کہ ٹانگ کے اوپر یہاں پہنچ گئی. اطباء نے کہا آپ کی ٹانگ کو کاٹ دیا جائے گا اور اس کو کاٹنے کے لیے پہلے آپ کو بے ہوش کرنا پڑے گا، ویسے نہیں کاٹا جائے گا. کہا بے ہوش کیوں کرو گے؟ کہا آپ برداشت نہیں کر پاؤ گے. کہا کیسے کرو گے؟ کہا نشے کی دوائی پلائیں گے. کہا مجھے نشے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے ساز و سامان کو لے کے آ جاؤ، میں وضو کر کے نماز شروع کر دوں گا، بیٹھ کے نماز پڑھوں گا، تم اپنا کام کر دینا. تاریخ بغداد کے اندر یہ افسانہ نہیں، حقیقت کہہ رہا ہوں. جن کا رب سے تعلق ہوتا ہے پھر جڑ جاتی ہے وہ کال، مل جاتا ہے وہ پیکج اور اس کو ضائع نہیں کرتے اور وہ ملاتے ہیں. تاریخ کے اندر لکھا ہے جب رب سے تعلق جڑ گیا انہوں نے ٹانگ کاٹ کے علیحدہ کر دی، عبداللہ نے سی تک نہیں کی تھی. یہ نماز ہم بنائیں، اپنی نماز کے اندر الفاظ، اپنی حرکات، اپنی سکنات کے اوپر غور کرے اور پھر یہ نماز یقیناً روکے گی. اور اگر نہیں روکتی تو پھر نماز کا قصور نہیں، میرا اور آپ کا قصور ہے. ہم اپنی نماز کو صحیح کرے، وہ نماز اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جائے جو ہمیں برائی سے، بے حیائی سے دوبارہ، میرے ہاتھ پھر اللہ کے تابع ہوں، میری آنکھ اللہ کے تابع ہو، میرا دل اللہ کے تابع ہو. جو اعضاء میں نے نماز میں اللہ کے سامنے تابع کیے اپنی مرضی سے نہیں چلائے، جیسے کہا ویسے چلائے، تو پھر نماز کے بعد بھی ویسے چلائیں گے تو یقیناً یہ نماز مجھے اور آپ کو بے حیائی سے روکے گی. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سمجھنے اور اپنی نمازوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بیماروں کے لیے دعا کروا دیں. بھائی تشریف رکھیں، دعا ہوگی. بھائیوں سے گزارش ہے تشریف رکھیں، دعا ہوگی. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أنت أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہم بڑے گناہگار، بڑے خطا کار، بڑے سیاکار، ہمیں معاف فرما. اے میرے مالک ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اے میرے اللہ ہمارے ظاہری باطنی گناہ معاف فرما. اے اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ جو ہسپتالوں میں بیمار، گھروں میں بیمار، سب کو شفا عطا فرما. اے میرے مالک جو دائمی مرض میں مبتلا ہے یا وقتی بیماری کا شکار، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ جو تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضے دور فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. اے میرے مالک جن کو اولاد عطا فرمائی ہیں والدین کے فرما بردار بنا. اے اللہ جن کو بیٹیاں عطا فرمائی ہیں اے اللہ بیٹیوں کے دکھوں سے محفوظ فرما. اے اللہ بیٹیوں کے دکھوں سے محفوظ فرما. اے اللہ جو ہمارے عزیز و اقارب ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جا چکے سب کو معاف فرما، سب پر رحم فرما. اے اللہ سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اے میرے مالک جنتی بستر، جنتی لباس، جنت کی ٹھنڈی ہوائیں عطا فرما. اے میرے اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما. اے میرے مالک ہم سب کو اسلام والی زندگی، ایمان والی موت عطا فرما. اے اللہ مرتے وقت کلمہ توحید پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے، عذاب حشر سے، عذاب جہنم سے آزاد فرما. اے اللہ قیامت کے روز اپنے پیغمبر کے ہاتھوں حوض کوثر سے پینے کی توفیق عطا فرما. اے میرے اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرما. آخرت کی سختیوں سے محفوظ فرما، جہنم کے عذابوں سے آزاد فرما. اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاک